السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو بال بھارتی کی چھٹی جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل۔ اس سبق کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کے متن کی بلند خوانی کریں، پہلی بات کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرتے چلیں۔ 5ویں جماعت میں آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ حالات سے واقف ہو چکے ہیں۔ آپ لفظ خلیفہ کے معنی بھی جانتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اسلام ملک عرب سے نکل کر ایران، مصر اور اسپین جیسے دور دراز ملکوں میں پھیل چکا تھا، ایسے حالات میں اسلامی حکومت کو مسلمانوں کے قبضے والے تمام علاقوں میں سنبھالے رکھنا بہت ضروری تھا۔ حکومت کا یہ نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قائم ہوا۔ اسلامی حکومت کے اس نظام کو خلافت کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف 2.5 سال خلافت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہاں ان کے اخلاق و عادات اور زندگی کے کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ یہ تھا پہلی بات کے عنوان سے مختصر سا ابتدائیہ۔ آئیے جن مصنف محترم نے اس سبق کو قلم بند کیا ہے، تحریر کیا ہے، ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں۔ اس سبق کے مصنف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل 2 اگست 1949 کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ اردو، فارسی اور عربی میں انہوں نے ایم اے کرنے کے بعد 2 مرتبہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے تدریس کی۔ تحقیق و تنقید، شاعری جیسی اصناف اور زبان و ادب کی تاریخ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ان موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں، جنہیں کئی اعزازات بھی ملے ہیں۔ تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ یہ تھا ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل صاحب، جو کہ اس سبق کے مصنف ہیں، ان کا مختصر سا تعارف۔ آئیے ہم سبق کا متن بلند آواز سے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 583 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور دولت کمانے کے علاوہ علم اور تجربہ بھی حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو پھیر دیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علانیہ مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ یہ 1.5 پیراگراف کا آپ کے سامنے ہم نے بلند خوانی کی ہے۔ آئیے ہم اس کی مختصر سی تشریح کیے دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنے رشتہ داروں میں، شہریان مکہ میں دعوت اسلام پیش کی۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں نے تو اس دعوت کو سنتے ہی لبیک کہا اور مشرف اسلام ہوئے، یعنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے مخالفت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر آئے۔ شروع میں ان دشمنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا تھا، لہٰذا آپ بھی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن چکے تھے۔ ایک موقع تو وہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے ایک میٹنگ ہوئی۔ مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے ایک میٹنگ کی، جس کے اندر یہ طے پایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ لہٰذا حضرت عمر تلوار لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے، لیکن راستے میں انہیں کسی نے روکا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو ان ملنے والے نے کہا کہ کیا تم محمد کو قتل کرو گے؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ لہٰذا بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے، عمر جو ہے سیدھے اپنے بہن کے گھر گئے۔ وہاں جا کر کھٹکا دیا تو دیکھا کہ بہن اور بہنوئی کچھ پڑھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی بہن کو مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ جب مارنے کی وجہ سے بہن کا خون بہنے لگا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور یہ اپنے آپے میں آ کر پوچھنے لگے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم ناباگ ہو۔ پھر حضرت عمر نے غسل کیا اور جب قرآن پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا جو ہے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا تھا، لہٰذا قرآن پڑھ کر متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلیے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ اور جب ہجرت کا موقع آیا کہ بہت زیادہ لوگوں کو، یعنی اہل اسلام کو، مسلمانوں کو مکہ میں ستایا جانے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے ہجرت کریں۔ تو ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے جو مکہ سے مدینہ آئے۔ تو اس وقت جو ہے ڈر تھا، کیونکہ دشمن بہت سارے طاق میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی مسلمان مل جائے یا گاؤں سے باہر، شہر سے باہر اگر جا رہا ہو تو اسے روکا جائے، اسے مارا جائے، اسے تنگ کیا جائے، اسے پریشان کیا جائے۔ تو لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے جنہوں نے اعلانیہ طور پر کھلم کھلا جو ہے ہجرت کی، اعلان کرا کے ہجرت کی کہ آئے کوئی مائے کلال ہے جو مجھے ہجرت کرنے سے روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے۔ یہ ان کی بہادری کی مثال تھی۔ لہٰذا آج ہم نے اس چھوٹے سے پیراگراف کے اندر یہی باتیں سیکھی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جذبہ کیسا تھا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں کا امیر بنایا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2.5 سال بعد انتقال کر گئے، اور اس کے بعد کون شخص تھا جو اتنی بڑی ذمہ داری کو سنبھال سکتا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی تمام صحابہ کی نظر میں آیا، اور تمام نے اپنے مشورے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا، لہٰذا آپ دوسرے خلیفہ بنائے گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلا پیراگراف ہم پھر کسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔